ڈاکٹر صاحب ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ جناب وہ انڈیا کوئی مطلب مودی کہہ لیں، انڈیا تو نہ کہیں آپ، مودی جو ہے کوئی ایڈونچرزم نہیں کرے گا اور یا کرے گا جیسے ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کر سکتا ہے، کیونکہ ود ان اس کو جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، وہ دیٹ از انارمس، وہ بڑا مشکل ہو گیا اس کے لیے. اور سو مچ سو کہ بولتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے چیف ہیں ان کے، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، را کا چیف، وہ سارے ایک پیج پر بھی نہیں ہیں. سو اس سچویشن میں کیا وہ کچھ کرے گا دوبارہ؟ اور ابھی میرے خیال میں اگر دوبارہ کرے اور اس سچویشن میں کرے جہاں پہ الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر، 1 نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور الیکشن تو خیر سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں انڈیا کے اندر، لیکن اس سچویشن میں اگر دوبارہ کرے اور دوبارہ اس کو مار کھانی پڑے تو وہ افورڈ کر سکے گا مودی اس کو؟ بھارت کا صرف خطے میں مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، وہ گلوبلی بھی کھڑا ہوا، کیونکہ دیکھیے بھارت سالہ سال سے اپنے آپ کو کہنے لگا تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں سمجھتی ہوں جو اصل کانفلکٹ ہے نا وہ ایشیا پیسیفک کے اوپر ہے، جہاں اس نے اپنے آپ کو انگیج کیا ویسٹرن کیپٹل سے، بالخصوص واشنگٹن سے، اور اپنے آپ کو کھڑا کیا ساؤتھ ایشیا میں. آپ ہیجمن کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتا ہے. اگر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر 3.5-4 گھنٹے بھی پاکستان کو کے انٹرفیس میں سروائیو نہیں کر پاتا اور گراؤنڈ ہو جاتا ہے، تو ایک تو اس کا وہ سٹیٹس ہیوجلی چیلنجڈ ہے. لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا وہ زیادہ اہم ہے کہ کیا یہ جنگ ایک ایپیسوڈ ہوگی، ایک اور ہوگی؟ مودی کتنا ڈیسپریٹ ہو کے اور کیا کر سکتے ہیں، اور کیا اب کے جن لوگوں نے اسے پہلے بھی ایڈوائز کیا تھا کہ یہ نہ کریں وہ اسے روک پائیں گے؟ تو اس پوری صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جہاں میں سمجھتی ہوں شاید پاکستان پہل کر جائے اس سچویشن میں، وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے جی. کیونکہ اس پوری وار فوگ میں جو ایک اس نے چیز ہٹ کی وہ تھا کہ ٹریٹی کو ابائنس میں ڈال دیا. وہاں سے تو ابھی واپسی نہیں ہوئی ہے. پاکستان اس صورتحال کو ہر جگہ ریز کر رہا ہے. انڈیا میں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انڈیا میں ابھی ضمیر اکرم صاحب was just telling me he was on a TV show in China کہ جی اگر یہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ تو کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا تو فوکس پانی پہ رہے گا، وہ تو ہماری لائف لائن ہے. اس کے علاوہ انڈیا سمجھتا ہے اس نے ایک نیا نارمل کریٹ کیا یا وہ ایک نیریٹو بنا رہا ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس نے ایک نئی ڈیٹرنس کریٹ کی ہے. تو رابعہ اختر ایک ہماری بہت اچھی نیوکلیئر اسٹریٹجسٹ بھی ہیں، اس وقت باہر ہیں، انہوں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا. انہوں نے کہا جب اتنے مس میچ نیریٹیوز ہوتے ہیں تو پھر ایسکیلیشن کا بہت چانس ہوتا ہے. ساحر صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے اس بات کی طرف ریفر کیا. تو اف یو آسک می تو مجھے تو یہ لگتا ہے اٹس ناٹ اوور. انڈیا بالخصوص مودی اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے اس طرف دوبارہ جا سکتا ہے. اور مودی کو اب کیونکہ ہی از آن ہز لاسٹ لیگ، اس نے کہا تھا وہ الیکشنز نہیں لڑے گا، تو اس نے جو چیزیں مینیفیسٹو میں کہی تھیں وہ چیزیں اس نے پوری کرنے کی کوشش کی ہیں. کشمیر بھی اور پاکستان کا پانی بھی، اری کے زمانے سے کہہ رہے ہیں نا کہ واٹر اینڈ بلڈ ول ناٹ فلو ٹوگیدر. اب جو صورت حال بنی ان 4 دن کے بعد، کشمیر انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا اور ایک بار پھر ہائی لائٹ ہو گیا. اور اب اگر آپ پاکستان کے نیریٹو پہ غور کریں، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتا ہے ایز اے پرائم فوکس، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کشمیر کو ایز پر UN ریزولوشنز ریزالو کریں. اینڈ ٹرمپ مینشننگ اٹ ان ہز ٹویٹ which resulted in the end of this conflict, so to say, is a huge source of humiliation for India. کیونکہ انڈیا کا خیال تھا وہ کشمیر کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ کر چکا ہے، اب وہ چیز ریوائیو ہو گئی. تو یہ جو ہیوملیشن ہے، اس کا وجہ سے کوئی ایسا مس ایڈونچر دوبارہ گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ، خطے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان ہیز ٹو بی آن ریڈ الرٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دس، انڈیا ول آلسو گو ٹورڈز other means and those other means are کہ آپ پاکستان کو وہاں تکلیف دیں جہاں آپ کے پاس تھوڑی سی لیوریج ہے، اور وہ ہے بلوچستان. اور You're talking about the western borders, right? ایبسلیوٹلی جی، ویسٹرن بارڈر اور بلوچستان کو وہ مستقل ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس تو ہوا ہی تھا، ہمیں پر شواہد ہیں کہ ان کی انوالومنٹ تھی، اس کے بعد بھی چیزیں ہوئی ہیں، بچوں کو مارا، یہ سب. چائنا اگین ٹوک اے ویری گڈ انیشیٹو، جہاں انہوں نے سمٹ میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کو، ٹائز کو بہتر کرایا. کیونکہ ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں افغانستان کو، اگر وہ انڈیا پہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانی یا افغان گورنمنٹ،
تو اس سے زیادہ ہم ان کو بہت کچھ دے سکتے ہیں کہ ہمارا بارڈر تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. نہیں، افغانستان کے ساتھ دیکھیے جب یہ وفاق میں طالبان کی اگر جب حکومت آئی تھی پاکستان میں سیلیبریشن تھی اور انڈیا میں سوگ تھا کیونکہ ان کو لگا تھا کہ جی 15-20 سال کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. بٹ دین انڈیا واز ویری پریگمیٹک. دے امیڈیٹلی اسٹارٹیڈ کلٹیویٹنگ دا طالبان. انہوں نے تعلقات بہتر کیے, انویسٹمنٹ لائے. اور جب ہم بہت پانی کی بات کرتے ہیں, میں یہ بات بہت دفعہ کہتی ہوں ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, جو کابل ریور ہے وہاں پہ جتنے ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں دے آر فنڈیڈ بائی انڈیا. میکنزم کیسے بنے گا جہاں پہ دو پارٹیز بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ پاکستان انڈیا کو پاکستان بات کرنا چاہتا ہے, انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ ایکچولی مودی حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. ہم تو تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. اور جب حالات بہت خراب تھے نا تب بھی پاکستان فنکشنل ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے, ناٹ گڈ ناٹ بیڈ بٹ فنکشنل ریلیشنز. انڈیا اسٹون وال کرتا ہے تمام ڈائلاگ کو, اور اس وقت تو اور بھی زیادہ اسٹون وال کر رہا ہے. اور لٹرلی انڈیا, جس کا بھی آپ نے بات کی نا کہ یہ انہوں نے گلوبل کیپٹلز میں اپنے لوگ بھیجے, 53 لوگوں کا ڈیلیگیشن ہے, لیکن وہ ابھی اس کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ انتاکشری کھیل رہے ہیں, the singing songs, and because ایکچولی اس وقت ان کا جو نیریٹو ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ وہاں سے بالی ووڈ سے کوئی خواتین بھیج دیں, وہ زیادہ اچھا ہوگا. No, but I seriously say it was picked up by وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ایکچولی ان کا بالی ووڈ ہی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, اور انہوں نے اس 4 دن کی جنگ کو بھی بالی ووڈ سمجھا تھا نا, دیٹ گڈ لکنگ ہیرو ول ویئر اے ہائی پروفائل. نہیں ایسے نہ کریں ڈاکٹر صاحب, آپ بہت گڈ لکنگ ہیروز نہیں ہیں. میں آئی ہیو سین دیم, یو نو, وہ اسپرے پینٹ جیسے کرتے ہیں, ہیروز ہوں یا ہیروئنز ہوں. بٹ یہ ریئل لائف تو وار نہیں ہوتی نا. مجھے لگتا ہے کہ خطے کے ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں, پاور پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, اور اگر افغانستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ بن جاتا ہے, اگر وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, تو یہ بائی لیٹرل کوریڈور کی جگہ ایک یورو ایشیا کوریڈور بن جائے گا. اور پھر انڈیا از دا آڈ تھنگ آؤٹ, آڈ پرسن. ایک تو وہ سپیک کا بھی حصہ نہیں ہے, دوسرا برکس میں بھی جس میں وہ پاکستان کو داخل نہیں ہونے دیتا, برکس میں انڈیا از سین ایز اے ویک لنک. ابھی G7 ہوا, وہاں کینیڈا میں انڈیا کو نہیں انوائٹ کیا گیا ہے. تو انڈیا از لوزنگ آؤٹ آن ان انٹرنیشنل فورمز, بیکاز انڈیا نے, دیکھیے انڈیا کیا کرتا ہے, انڈیا ہارڈ ہیجنگ کرتا ہے. تو جب اس کا اپنا مفاد تھا تو اس نے ماسکو سے بھی ایک ویلویٹ ڈیوورس لی, اس نے تہران سے بھی ایک ویلویٹ ڈیوورس لی, اپنے آپ کو انگیج کیا واشنگٹن کے ساتھ تاکہ جو اس کا نیوکلیئر سٹیٹس ہے وہ ویلیڈیٹ ہو جائے, سیکیورٹی کاؤنسل پہ سیٹ مل جائے. ان تمام چیزوں میں جو یہ ہارڈ ہیجنگ ہے, ناؤ انڈیا از نیدر ٹرسٹڈ بائی دا ایسٹ نور دا ویسٹ, بیکاز وہ ہارڈ ہیجنگ کر کے ہر جگہ سے اپنا پہلو بچاتا ہے. رشیا یوکرین وار ہوئی, ایبسٹین کر گیا, یا اس نے اپنے تعلقات رشیا سے بھی رکھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واشنگٹن کو بھی کوٹ کرتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے واشنگٹن کے لیے ایک بہت روڈ اویکننگ ہے, اور وہ روڈ اویکننگ یہ ہے کہ ون, انڈیا کیا اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور دوسرا کیا انڈیا اس قابل ہے کہ وہ اس کو چائنا کو اس سے کاؤنٹر کرائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک بات مجھے ذرا سمجھائیں, ہمیں ایجوکیٹ کر دیں, آپ دونوں کر دیں. بلکہ دا پوائنٹ از, دیکھیں وہاں پہ جتنا پیسہ پمپ ان کیا گیا انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے, وہ آبویسلی اسی ریزن پہ کیا ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا دنیا میں کہ جی میں اس خطے میں سب سے بڑا چودھری ہوں. So in so many words, وہ نہیں ہوا. وہ are they having second thoughts about this when the West role? I don't know if they're having second thoughts, but I think کہ pull out کریں گے اپنی investments, نہیں کریں گے. Go ahead. I don't think they'll pull out investments. You know, Trump at the end of the day is also a very shrewd businessman. آپ ایک phrase use کرتی ہیں, وہ بہت دکھاتا ہے اور بخار پہ settle down کر. ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس نے چائنا کے ساتھ صورتحال بہتر کر لی. ہاں, چائنا کے ساتھ جو اس نے پہلے بھی بہت ڈی کپلنگ کی بات ہوتی تھی, دیٹ ڈنٹ ورک, لیکن اب ان کی ٹریڈنگ کچھ, کیونکہ جو یو ایس کا کمزور کنزیومر ہے نا, لوور مڈل کلاس کنزیومر ہے, مڈل کلاس کنزیومر ہے, جو ٹرمپ کا ووٹر ہے, وہ اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ٹیرفس کو تو وہ صحیح کرے گا, انڈیا کے ساتھ بھی صحیح کرے گا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جیو پالیٹکس میں پھنس گیا ہے. اور جو انڈیا کی بیوروکریسی ہے, ٹرمپ از آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ انڈین بیوروکریسی, ٹریڈ بیوروکریسی از اے نائٹ میئر. بہت پہلے یہ چیزیں ٹالریٹ ہو رہی تھیں دوسری وجہوں سے, لیکن اب تو اسی وجہ پہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا انڈیا ایکچولی اس خطے میں چائنا کو کاؤنٹر کر سکتا ہے.